السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ میں سب سے بلند عمارت بننے کا پروجیکٹ شروع ہونے لگا تو پروجیکٹ والی جگہ پر ایک عورت کی جھونپڑی آ گئی۔ حکومت نے اسے ایک عالیشان محل اور کروڑوں روپے کی آفر کی تو وہ نہیں مانی۔ پھر شہزادے کو شک ہونے لگا کہ ضرور جھونپڑی میں کوئی خاص راز ہے۔ ایسے آدھی رات کو شہزادوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، یہ دیکھ کر کہ وہاں وہ اپنی جھونپڑی کے باہر بیٹھے اونگ رہی تھی۔ شاید تھکاوٹ کی وجہ سے یا دن بھر کے کاموں کی وجہ سے اس پر نیند کا غلبہ تھا۔ اس کے چہرے پر محنت کی لکیریں صاف نمایاں تھی اور وہ کچھ پل آرام کرنا چاہتی تھی تاکہ تازہ دم ہو سکے۔ وہ سڑک پر ہی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر زردی چھائی تھی مگر بے پناہ سکون بھی تھا۔ نہ جانے وہ غنودگی میں کیا سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں جانے لگی تھی کہ اسے اپنے ارد گرد کچھ غیر معمولی ہلچل محسوس ہوئی۔ اس نے کوشش کر کے اپنی آنکھوں کو پورا کھولا اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ قیمتی لباس میں وہ 4 سے 5 لوگ تھے جو اس کی جھونپڑی کا ارد گرد سے جائزہ لیتے، نہ جانے آپس میں کیا سرگوشیاں کر رہے تھے۔ وہ کچھ دیر ان کو دیکھتی رہی، پھر دوبارہ سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ سنو، یہ جھونپڑی تمہاری ہے؟ اب اسے اپنے قریب آواز سنائی دی تو اس نے فوراً آنکھ کھول دی۔ ہاں میری ہے۔ پھر اس نے اپنی مخصوص لہجے میں جواب دیا، ہمیں یہ جھونپڑی یہاں سے ہٹانی پڑے گی۔ وہ حیرانی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیوں ہٹانی پڑے گی؟ وہ غصے سے بھرے لہجے میں بولی۔ اس کی نیند اور تھکاوٹ دونوں ہی اڑ گئی تھی۔ یہ ہمیشہ سے میری جگہ ہے اور میں یہی رہوں گی، اس زمین پر، اور کوئی بھی مجھے یہاں سے نہیں ہٹا سکتا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا زمین پر دے مارا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ دراصل یہاں ایک بہت بڑا پروجیکٹ بننے والا ہے اور آپ کی جھونپڑی درمیان میں آ رہی ہے، لہٰذا پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے آپ کو یہ جگہ خالی کرنا ہوگی۔ اس کے بدلے حکومت آپ کو زمین اور پیسہ دونوں مہیا کرے گی تاکہ آپ گھر تعمیر کر سکیں۔ ان شاندار لباس والے آدمیوں میں سے ایک نے اسے نرم لہجے میں پوری بات سمجھائی تھی۔ اس نے فوراً ہی نفی میں سر ہلا دیا۔ تم مجھے کروڑوں روپے بھی دے دو گے تب بھی میں یہ جگہ نہیں خالی کروں گی۔ حکومت میری مرضی کے بغیر تو میرے اثاثے پر کوئی تعمیر نہیں کر سکتی، یہ کر سکتی ہے؟ اب کہ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا تو وہ آدمی ٹھٹک گیا۔ نہیں، آپ کی مرضی کے بغیر حکومت آپ کے اثاثے پر قبضہ نہیں کر سکتی، میری جانب سے صاف انکار ہے۔ اس نے صاف لہجے میں بلند آواز میں اعلانیہ کہا اور ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا ایک دفعہ پھر زمین پر مار کر اپنی جھونپڑی میں جا گھسی۔ مدینہ منورہ اپنی روحانی اہمیت اور تاریخی مقام کی بنا پر دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں خاص مقام رکھتا ہے۔ شہر کی معیشت زیادہ تر مذہبی زیارات اور حج و عمرہ سے وابستہ ہے۔ حکومت وقت نے شہر کی ترقی کے بارے میں عزم کیا اور کئی منصوبوں کی بنیاد رکھی۔ حالیہ سالوں میں مدینہ نے ترقی کی راہ پر گامزن ہو کر جدید سہولیات اور انفراسٹرکچر میں بہتری کی۔ شاندار ہوٹلز، شاپنگ مالز اور جدید رہائشی منصوبے بھی شامل کیے گئے۔ انہی منصوبوں میں ایک نیا منصوبہ شروع ہونے جا رہا تھا۔ اس منصوبے کے تحت شہر کی سب سے بلند عمارت تعمیر کی جانی تھی جو نہ صرف شہر کی جدیدیت کا مظہر ہوتی بلکہ اس کی شاندار ثقافتی تاریخ کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہوتی۔ دوسرے ممالک سے آنے والے سیاحوں کے لیے یہ ہمارا دلچسپی کا باعث بنتی، جس سے حکومت وقت کو کافی فائدہ پہنچتا اور ملک میں کرنسی کا تبادلہ ہو جاتا۔ پروجیکٹ کے تمام نکات پر غور و فکر کرنے کے بعد منظوری دے دی گئی تھی۔ زمین کا جائزہ لینے جیسے ہی کچھ سرکاری ملازمین جگہ پر پہنچے تو انہیں اس عظیم پروجیکٹ کے رقبے پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی دکھائی دی جس میں ایک بوڑھی عورت رہا کرتی۔ عموماً مختلف پروجیکٹ کی زمین پر ایسی چھوٹی موٹی جھونپڑیاں آ جایا کرتی تھی جنہیں اس کی زمین کے بدلے کسی اور علاقے میں زمین دے دی جاتی، اس لیے ان لوگوں نے اس بات کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی اور جھونپڑی کی مالک عورت کو پروجیکٹ کے بارے میں بتایا۔ مگر اس جھونپڑی کے بارے میں سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس خاتون نے اپنی جھونپڑی کسی بھی قیمت پر خالی کرنے سے صاف منع کر دیا۔ شہزادے کے آدمیوں نے اس بوڑھی عورت کو نئے گھر کی پیشکش کی مگر جواب ہاں میں نہیں بدلا۔ وہ لوگ حیران ہو کر واپس لوٹ گئے۔ اس وقت انہیں ایسا لگا جیسے وہ خاتون غصے میں جھونپڑی خالی کرنے سے منع کر رہی ہے، مگر پروجیکٹ کی شروعات تک اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ انہوں نے اسے زیادہ پیسوں کی پیشکش کی مگر وہ نہیں مانی۔ وہ پریشانی سے جھونپڑی میں ٹکی رہی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ کسی صورت یہ جھونپڑی خالی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بے چینی کی انتہا پر تھی۔ وہ اکثر دیکھتی کہ بڑی بڑی گاڑیاں تقریباً روزانہ ہی اس علاقے میں آ جایا کرتی اور اس میں موجود لوگ جگہ کا جائزہ لیتے اور زمین ناپتے رہتے۔ شاید حکومت نے اس پروجیکٹ کا کام شروع کر دیا تھا، اسے اس پروجیکٹ سے کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا۔ حکومت ایک چھوڑ 100 پروجیکٹ بنائے، اس کا کیا جانا تھا؟ ارد گرد دور تک حکومت کے اراضی پھیلے تھے، حکمران وہاں پر تعمیرات شروع کروا سکتے تھے۔ نہ جانے اس کی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کے پیچھے کیوں پڑے تھے۔ یہ کہنا غلط نہیں تھا کہ اس نے خون پسینہ بہا کر یہ جھونپڑی تعمیر کی،
اس نے حکومت سے اجازت نامہ لے کر چند برسوں لگا کر یہ زمین بھی خرید رکھی تھی۔ اس کے پاس زمین کے کاغذات اور جھونپڑی بنانے کا اجازت نامہ دونوں ہی موجود تھے، تب بھی سرکار اس کو بلا وجہ تنگ کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں یہ لوگ سکون سے کیوں نہیں جینے دیتے۔ وہ اکثر سوچتی، اس کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ ہر وقت پریشانی سے ارد گرد آتی جاتی، گاڑیوں کو دیکھتی اور زمین پر اپنا ڈنڈا مار کر ادھر سے ادھر ٹہلتی رہتی۔ منصوبے کی شروعات ہوئی تو اس کی جانے والی پیشکشوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس کا جواب اب بھی وہی تھا جو ہمیشہ سے تھا۔ بالآخر بات شہزادے تک پہنچ گئی تو وہ یہ بات سن کر سخت تعجب کا شکار ہوا۔ وہ خود اس بوڑھی عورت سے ملنے گیا اور اسے ایک عالیشان محل اور کروڑوں روپے کی پیشکش کی، مگر وہ پھر بھی نہیں مانی۔ پریشان حال اور جھونپڑی کے تحفظ کے لیے فکر مند، وہ عورت دن رات اپنی جگہ کا چکر کاٹتی رہتی اور ارد گرد کی گاڑیاں اور سرکاری افسران کی بار بار آمد نے اس کی نیت کو بالکل ہی حرام کر دیا۔ اکثر رات کے اندھیرے میں جاگتی رہتی، جھونپڑی کے ارد گرد چلتی اور دور دور تک پھیلے کھلے میدان کو دیکھتی رہتی۔ ایک رات جب تاریکی نے پورے علاقے کو گھیر لیا، ہر طرف عجیب سا عالم تھا، وہ جھونپڑی میں آرام کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی اور اپنے ڈنڈے کو مضبوطی سے تھام کر باہر نکل آئی۔ چاندنی رات میں اسے چند لوگ دکھائی دیے جو اس کی جھونپڑی کے قریب کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے، ان میں شہزادہ بھی شامل تھا۔ اس نے انہیں دیکھ کر تیز لہجے میں کہا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شہزادے نے آگے بڑھ کر نرم لہجے میں کہا، اماں جی، میں آپ سے ایک آخری بار بات کرنے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی جگہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، مگر یہ پروجیکٹ بھی ملک کے لیے بہت اہم ہے۔ ہم نے آپ کو ہر ممکن پیشکش کی ہے، ہم آپ کو نئی جگہ بھی دے سکتے ہیں اور آپ کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ عورت نے سخت لہجے میں جواب دیا، شہزادے، میں نے کہا نا کہ میں اپنی جھونپڑی کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی۔ یہ جگہ میری زندگی کی کہانی کا حصہ ہے، میں اسے کسی بھی قیمت پر نہیں بیچ سکتی۔ شہزادہ اب کی دفعہ تھوڑا مایوس ہوا تھا۔ جی، آپ کی استقامت قابل قدر ہے، مگر ہمیں اس پروجیکٹ کو مکمل کرنا ہے۔ کیا آپ ہمیں اتنا بتا سکتی ہیں کہ یہ جگہ آپ کے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟ عورت نے شہزادے کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری اور کہا کہ یہ جگہ صرف ایک جھونپڑی نہیں ہے، یہ میری زندگی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میری تمام زندگی جھونپڑی کی مرہون محنت ہے۔ یہاں میرے ماں باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لی تھی۔ اسی جگہ میرے پیارے مجھے ایک ایک کر کے چھوڑ گئے۔ یہاں میں نے اپنی زندگی کے بہترین سال گزارے ہیں۔ اس جگہ نے مجھے زندگی کی مشکلات میں سہارا دیا۔ میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی شہزادے۔ شہزادہ اس کی بات غور سے سن رہا تھا، اس کا نرم دل ہمدردی میں، اماں جی، میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، مگر ملک کی ترقی بھی تو ضروری ہے۔ ہم آپ کو اس جگہ کے بدلے ایک بہترین زندگی فراہم کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ آپ کی جھونپڑی کی جگہ ایک عظیم پروجیکٹ کی بنیاد بنے گی جو ملک کی ترقی کے لیے بہت اہم ہے۔ عورت نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر بولی، بیٹا، آپ کی پیشکش اچھی ہے، مگر یہ جھونپڑی میری زندگی کا حصہ ہے۔ میں اس سے جڑی ہوئی ہوں اور اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر حکومت کو میری جگہ چاہیے تو مجھے یہاں رہتے ہوئے بھی آپ کا پروجیکٹ مکمل کرنے دے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کے کام میں کوئی بھی رکاوٹ پیدا نہیں کروں گی۔ وہ دور ہواؤں میں گھورتی ہوئی بولی۔ شہزادہ حیران رہ گیا۔ اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ کوئی شخص اپنی جھونپڑی کے لیے اس قدر استقامت دکھا سکتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں گم تھا، مگر ہمت نہ ہارنا چاہتا تھا۔ ایک اور کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں اماں جی، اور آپ کی استقامت کی میں قدر کرتا ہوں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک شاندار محل نما گھر تعمیر کر کے دے جہاں آپ اپنی زندگی پرسکون طریقے اور آرام سے گزار سکے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس محل میں زندگی کی ہر ایک عیش و عشرت بھی آپ کو دستیاب ہوگی۔ وہ عورت شہزادے کی بات سن کر سخت حیران تھی۔ شہزادہ، آپ کیا سمجھتے ہیں میں دولت یا عیش و عشرت پانے کی خاطر اپنی جھونپڑی چھوڑوں گی؟ اگر مجھے یہ جگہ چھوڑنی ہوتی تو آپ مجھے کوئی پیشکش نہ بھی کرتے، تب بھی میں یہ جگہ چھوڑ دیتی۔ نہ تو مجھے عیش و عشرت کی چاہ ہے، نہ پیسے کی تمنا۔ آپ میرا جواب سن کر مایوس ہوں گے، مگر میری طرف سے آج بھی انکار ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے آدمیوں کو بار بار یہاں نہیں بھیجیں گے اور مجھے اپنی زندگی آرام سے گزارنے دیں گے۔ شہزادہ حیران تھا کہ کوئی بھی پوسیدہ پھٹی پرانی جھونپڑی کی خاطر کروڑوں کی پیشکش کیسے ٹھکرا سکتا ہے۔ اس نے اپنی پوری زندگی آج تک ایسا نہیں دیکھا، نہ سنا۔ زیادہ تر لوگ جھونپڑی کچھ زمین یا ایک گھر کے بدلے خالی کر دیا کرتے تھے۔ اس کی ضد اور استقامت دیکھ کر شہزادے کو شک ہونے لگا کہ اس جھونپڑی میں ضرور کوئی خاص راز ہے۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ یہ راز ضرور معلوم کر کے رہے گا۔ ادھر منصوبے کی شروعات ہو چکی تھی اور دوسری طرف شہزادے نے اپنا حلیہ بدلنے کا سوچا۔ اس نے اپنی قیمتی ریشمی سوٹ اتار دیا اور ایک سادہ لباس پہنا۔ اس نے اپنی سونے کی کڑھائی والی گوٹرا کو چھوڑ کر ایک عام سادہ سفید گوٹرا سر پر رکھا، اکال کی جگہ ایک عام سادہ پٹی باندھی۔ اس نے اپنے چہرے کو بدلنے کے لیے سفید رنگ کی مونچھ داڑھی بھی لگا لی۔ اب وہ ایک عام بوڑھے آدمی کی طرح لگ رہا تھا۔
कोई भी उसे ना पहचान सकता था। रात के अंधेरे में कम से कम वो बुढ़िया औरत बिल्कुल भी नहीं पहचान पाती। वो उस औरत की झोंपड़ी के नजदीक चला आया। अब उसे झोंपड़ी के अंदर जाने का तरीका सोचना था। वो झोंपड़ी के बाहर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उस औरत को बाहर से कोई शोर की आवाज सुनाई दी तो फौरन उठकर बाहर चली आई और एक आदमी को जमीन पर गिरे पाया तो उसकी मदद को लब की। वो आदमी कमजोर अपनी झोंपड़ी में ले आई, उसे कोने में लगे बछोने पर बिठा दिया। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो, शहजादे ने नकाहत से भरपूर लहजे में कहा। तो वो औरत सोच में पड़ गई। उस वक्त उसके पास खाने को कुछ भी मौजूद नहीं था। दोपहर की सूखी रोटी उसने पानी में डिबोकर कुछ देर पहले ही खाई थी। गोया कि उसके पास चंद सिक्के मौजूद थे। उसको पता था कि देर रात गए कौन सी दुकानें खुली रहती हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। उसने कपड़ों के ढेर में से एक चादर में बंधे कुछ सिक्के खोले और झोंपड़ी से बाहर चल दी। शहजादा जो अपने पेट पर हाथ रखे कमजोरी से लेटा था, उसके बाहर निकलते उठ बैठा। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था, उसे जल्द ही वो राज खोजना था जिसकी खातिर वो यहाँ इस हुलिये में आया था। उसने बड़ी तेजी से पानी का बर्तन और गिलास रखा। पूरी जमीन पर एक मोटा कपड़ा बिछा था। शहजादे को पहली नजर में तो झोंपड़ी में कुछ खास दिखाई नहीं दिया। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और इर्द गिर्द रखी हर चीज को छूकर देखने लगा। झोंपड़ी के पीछे की दीवार जैसे ही उसने छुआ तो उससे भारी लोहे की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी जल्दी वहां लगे कपड़ों को एक जानिब किया तो ये देखकर हैरान रह गया कि वहां एक लोहे का भारी मगर छोटा सा दरवाजा लगा था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। जब उसने देखा कि वहां एक सुरंग मौजूद है, उसने अपनी जेब से टॉर्च निकालकर उस सुरंग में रोशनी की। उसे लगा था कि दरवाजे के पीछे दीवार होगी या शायद कोई पाइपलाइन, मगर वो एक सुरंग थी और उसमें अंदर जाने का रास्ता मौजूद था। ताहाँ वो इस कदर तंग था कि शहजादा घुटनों के बल चलकर ही वहां से गुजर सकता था। शहजादा एक ही सुरंग के अंदर मौजूद था। वो घुटनों के बल चलता रहा। सुरंग काफी लंबी थी। वो चलते चलते थक चुका, मगर उसने हिम्मत ना हारी। उसे ये राज जानकर ही रहना था, लिहाजा वो चलता रहा। बिलाखिर सुरंग खत्म हुई। वो लोहे की भारी सीढ़ियों से उतरकर नीचे पहुंचा। यहाँ एक बहुत बड़ा तहखाना था। शहजादे ने घूम फिरकर पूरे तहखाने का जायजा लिया, मगर वो बिल्कुल खाली था। वो कुछ खास ना पाकर वापस मुड़ने ही लगा था कि उसके पाँव से कोई चीज टकराई और वो लड़खड़ा गया। उसे बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, मगर ये देखकर हैरान रह गए कि सामने एक एक खुफिया कमरा था जो खुद ब खुद खुल गया। शायद शहजादे का पाँव गलती से उसके हैंडल पर पड़ गया था और दरवाजा इत्तफाकिया तौर पर खुल गया। शहजादा हैरानी से अंदर दाखिल हुआ। वो कमरा पुरानी किताब, नायाब जौहरात और तारीखी नवादरात से भरा पड़ा था। ऐसा लगता कि ये किसी अजीमुल शान सल्तनत की निशानियां थी। शहजादा हैरान होकर एक एक चीज को अपनी उंगलियों से छूता आगे बढ़ रहा था। वो औरत कौन थी और इस कदर कीमती और तारीखी सामान इसके पास कैसे आया और कहाँ से? एक बात तो तय थी कि वह इतना कुछ चुरा कर यहाँ नहीं छुपा सकती थी। यकीनन ये सब इसकी मलकियत था। उस औरत ने अपने आबाओ अजदाद की निशानियों को महफूज रखने के लिए अपनी सादा झोंपड़ी को छुपने की जगह बना रखा था। वो एक एक चीज का जायजा लेने लगा। यहाँ इस कदर कीमती नवादरात मौजूद थे कि करोड़ों की मालियत इसके सामने कुछ नहीं थी। तभी उस औरत ने महल और करोड़ों रुपए लेने से मना कर दिया। शहजादा हैरत से एक एक चीज को छू रहा था और फिर उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी तो उसने हैरान होकर पलट कर देखा। वही बुढ़ी औरत हाथ में डंडा पकड़े उसकी तरफ बढ़ी थी। कौन है तुम और यहाँ तक कैसे पहुंचे? गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मैं कोई राहज़न नहीं हूँ, आप मेरा यकीन करें, मैं आपको और आपकी इस कीमती असासे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं एक शहजादा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद सरमद है। मैं गुज़िश्ता दिनों आपसे मिलने भी आया था। शहजादे ने अपना चेहरा साफ किया कि बुढ़िया उसको वाज़ह तौर पर देख सके। शहजादे ने नकली दाढ़ी और मूछें भी उतार दी। उस औरत ने बड़े गौर से शहजादे के चेहरे को देखा। अब वो उसको एक नज़र में ही पहचान गई थी। ओह शहजादे, आप यहाँ कैसे आए? ये राज तो हमने सदियों से छुपा के रखा था, मगर अब ये सब जाहिर हो जाएगा। मगर आप कौन हैं और ये सब आपके पास किस तरह आया? शहजादे ने तजस्सुस से मजबूर होकर पूछा। अब तो मुझे आपको सब कुछ बताना ही पड़ेगा। वो ढीले कदमों से चलती एक बड़े चबूतरे पर टिक गई। शहजादा भी उसके नक्शो कदम पर चलता उससे कुछ फासले पर बैठ गया। मेरा नाम कौसर है। मेरे आबाओ अजदाद एक ज़माने में इस्लामी सल्तनत अदन के हुक्मरान थे और हमारा ख़ानदान वहाँ हंसी खुशी रहता और एक बड़े इलाके पर हुकूमत करता। वो शहर अपनी खूबसूरती और दौलत के लिए बहुत मशहूर था। अदन का शहर बहरा अहमर के साहिल पर वाक़ था और दुनिया भर के ताजरों का मरकज़ था। हमारे महल की शान शौकत देखने के लायक थी और हमारे खजाने की कहानियाँ दूर दूर तक मशहूर थी। बहुत से दुश्मनों की नज़र हमारे महल और खजाने पर थी। दुश्मन सदियों से हमले की तैयारियों में मशगूल थे, बल्कि कई दफ़ा हमारे इलाके और महल पर हमला भी कर चुके थे, मगर हमारे ताकतवर सिपाही हमेशा ही उनको मात दे देते। मेरे परदादा उस वक्त सबसे बड़े सुपा सलार थे और बादशाह हुआ करते थे। एक दिन वो अचानक ही बीमार हो गए और चल बसे। उनकी वफात के बाद सल्तनत को शदीद झटका पहुंचा।
ان کی جگہ ان کی جانشین نے سنبھالی، مگر وہ سب ابھی سوگ میں تھے کہ ایک دن ہماری سلطنت پر دشمن نے حملہ کیا۔ ایک طرف تو ہمارے لوگ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، تو دوسری طرف حملہ بہت زیادہ تیاری کے ساتھ کیا گیا۔ وہ ایک بڑی جنگ تھی جس میں ہمارا خاندان سب کچھ ہار گیا۔ دشمن نے ہمارے محل پر قبضہ کر لیا اور سب کو مار ڈالا۔ ہم کچھ لوگ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ گئے اور ساتھ جتنا سامان لا سکتے تھے لے آئے، جس میں قیمتی نوادرات کا ایک بڑا ڈبہ بھی شامل تھا۔ ہم اپنی جان بچانے کے لیے ایک خفیہ راستے سے فرار ہوئے جو ہمارے آباء و اجداد نے بنوایا تھا۔ وہ راستہ ہمیں محل کے تہہ خانے سے نکل کر جنگل کے اندر لے گیا۔ ہم نے کئی دن اور کئی راتیں جنگل میں گزاری، مگر جنگل میں گزارا کرنا بے حد مشکل تھا۔ وہاں بڑے بڑے جنگلی جانور آباد تھے جو کسی بھی وقت ہم پر حملہ کر سکتے تھے۔ جنگل میں اکثر ڈاکو بسیرا کیے رکھتے، جس سے ہماری جانوں کو بھی سخت خطرہ تھا۔ ہم وہاں سے شہر کا راستہ تلاش کرتے کرتے اس بڑے سے غار میں آ پہنچے جو شاید یہاں کسی نے اپنی کچھ قیمتی سامان رکھنے کے لیے بنوایا تھا، مگر اس وقت یہ خالی تھا۔ شاید اس کے مالکان یہاں سے جا چکے تھے یا وہ مر چکے تھے۔ ہم اس غار میں رہنے لگے، مگر یہاں سے جا کر کھانے پینے کا انتظام کرنا بہت زیادہ مشکل تھا، کیونکہ شہر یہاں سے کافی دوری پر تھا اور سارا راستہ پہاڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ مدینہ شہر ترقی کرتا رہا تو دور دور تک علاقوں پر مکان اور دکانیں بنتی گئیں۔ ہم سب نے مل کر اسی تہہ خانے سے باہر کا راستہ اور سرنگ بنا لی، جس سے ہم نے باہر آنے جانے اور کھانے پینے کا بندوبست کرنے میں آسانی ہو گئی۔ مگر ہمیں ڈر تھا کہ کوئی وہ دروازہ دیکھ نہ لے، اس لیے ہم نے اس کے اوپر ایک جھونپڑی تعمیر کر لی۔ ہم اکثر یہاں آتے اور اپنے باپ دادا کی شان و شوکت یاد کرتے، کیونکہ اب ہمارے پاس ان کی یاد ہی بچی تھی۔ میرے ساتھ آنے والی باقی خواتین ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلی گئی۔ میں ان سے عمر میں کافی چھوٹی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے ان سب چیزوں کا کیا کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو وہ مجھے بھی جان سے مار دیتے، جیسے میرے بزرگوں کو مار دیا گیا، اور سارا سامان لوٹ کر فرار ہو جاتا، جبکہ یہ سب ہماری خاندانی سلطنت کی تاریخ اور وراثت ہے اور مجھے یہ سب بے حد عزیز ہے۔ میں نے اپنی آباء و اجداد کی کتابوں کا مطالعہ جاری رکھا اور ان سے بہت کچھ سیکھا۔ یہ خزانہ اور کتابیں میرے آباء و اجداد کی نشانیاں ہیں اور میں انہیں سنبھال کے رکھنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے پیارے بزرگوں کی ثقافت اور تاریخ کو زندہ رکھنا چاہتی ہوں۔ لوگوں کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ میرا خاندان کس طرح ختم کر دیا گیا، پورے کا پورا کنبہ ایک ہی رات میں ختم کر دیا گیا، لیکن میں یہ آج تک نہ کر پائی۔ اسی امید پر زندہ ہوں کہ ایک دن عدن شہر کے حکمرانوں کا حال لوگوں تک پہنچاؤں، مگر یہ ممکن ہوتا نظر نہیں آیا۔ میں نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں نے اپنے بچپن کے ہر واقعے کو بیان کیا، مگر ان کتابوں کو پبلش نہ کروایا۔ یہ جو کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں نا شہزادے، ان میں سے بہت سی میں نے ہی لکھی ہیں۔ میری والدہ نے مجھے لکھنا پڑھنا سکھایا تھا، وہ بھی جان بچا کر بھاگ آنے والوں میں سے ایک تھی۔ شہزادے یہ سب جان کر سخت حیران تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک شہزادی نے اس کے شہر میں کس طرح گمنامی کی زندگی گزاری تھی۔ شہزادے نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ خزانہ مدینہ کی تاریخ اور ثقافت کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس عورت کی عزت اور اس کے راز کی حفاظت کا وعدہ کیا اور طے کیا کہ اس مقام کو ایک تاریخی ورثے کے لیے یہاں کی جو تعمیر ہے اس کو معطل کر دیا گیا اور مدینے کی اس جھونپڑی کو اس کی تاریخی اہمیت کے ساتھ برقرار رکھا گیا۔ شہزادہ کوثر کو اس کے خزانے کو اپنے ساتھ محل لے گیا۔ کوثر جو کسی سلطنت کی شہزادی تھی، اسے اپنے بچپن سے لے کر اب تک کیسی فقیروں جیسی زندگی گزاری تھی۔ شہزادے نے کوثر سے وعدہ کیا کہ اس کی مرضی سے ہمارا تعمیر کرے گا، جس میں عدن شہر اور وہاں کے شہزادیوں کی تاریخ محفوظ کی جائے گی۔ کوثر نے اپنی مرضی سے اپنے آباء و اجداد کے محل سے ملتا جلتا اور اپنے شہر جیسی عمارت تعمیر کروائی جو قدیم ریاست کے عجائب گھر کے طور پر بنائی گئی۔ شہزادے کے اس فیصلے نے نہ صرف اس عورت کے دل میں اس کے لیے عزت اور محبت پیدا کی، بلکہ مدینہ کے لوگوں میں بھی اس کا مقام بلند کر دیا۔ حکومت نے اس علاقے کو ایک ثقافتی ورثہ قرار دے دیا اور اس عجائب گھر میں اس خفیہ کمرے کی نایاب اشیاء کو عوام کے لیے نمائش پر رکھا گیا۔ یہ عجائب گھر مدینہ کی تاریخ، ثقافت اور ورثے کی حفاظت اور اس کی تعلیم کے لیے ایک اہم مرکز بن گیا۔ اس واقعے نے پورے شہر کو ایک پیغام دیا کہ جدیدیت اور ترقی ضروری ہے، مگر اپنی ثقافت اور طریقوں کو محفوظ رکھنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اس جھونپڑی کی داستان مدینہ منورہ کی ایک مثال بن گئی، جہاں ماضی کی قدر اور حال کی ترقی ایک ساتھ نمایاں ہوتی ہیں۔ اس طرح مدینہ نے اپنی روحانی اور تاریخی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے مستقبل کی طرف قدم بڑھایا۔ یہ کہانی جلد ہی پورے ملک میں پھیل گئی اور مدینہ منورہ کی جھونپڑی ایک علامت بن گئی۔ اس کے علاوہ حکومت نے بھی شہر کی دیگر قدیم عمارتوں اور ثقافتی مقامات کی حفاظت کے لیے نئے قوانین اور منصوبے متعارف کرائے۔ یہ واقعہ مدینہ کے عوام کے لیے ایک مشعل راہ بن گیا کہ ترقی اور جدیدیت کے سفر میں اپنے ثقافتی ورثے کو نہ بھولے۔ اس طرح مدینہ منورہ نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ کیسے ایک شہر اپنی تاریخی اور ثقافتی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھ سکتا ہے
اور اس کی یہ کہانی ہمیشہ کے لیے دلوں میں محفوظ ہو گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ میں ثقافتی ورثے کی حفاظت کی اہمیت مزید اجاگر ہوئی۔ حکومت و شہریوں نے مل کر اس بات کو یقینی بنایا کہ شہر کی جدید ترقی کے ساتھ ساتھ اس کی تاریخی اور روحانی شناخت بھی محفوظ رہے۔ تعلیمی اداروں میں اس واقعے کو نصاب کا حصہ بنایا گیا تاکہ نئی نسلیں اپنے ماضی کی عظمت سے واقف رہیں۔ کوثر کا بھی وہ عزم پورا ہو گیا جو اس نے خود سے کیا تھا کہ وہ اپنے خاندان کی تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھے گی اور تمام لوگوں تک اس جنگ کے بارے میں بتائے گی جس میں اس کا پورا خاندان تھا۔ لاکھوں سیاح اس عجائب گھر کو دیکھنے آتے اور وہ کہانی سنتے جس نے مدینہ کی تاریخ کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ نہ صرف مدینہ منورہ بلکہ دنیا بھر میں ایک مثال بن گیا کہ کس طرح ایک عام فرد کی استقامت اور ایک حکمران کی بصیرت مل کر تاریخ کو محفوظ کر سکتی ہیں۔ مدینہ کی اس کہانی نے یہ ثابت کیا کہ حقیقی ترقی وہی ہوتی ہے جو ماضی کی جڑوں کو مضبوط رکھے اور مستقبل کی راہوں کو روشن کرے۔ مختلف ممالک سے آنے والے وہ محققین، تاریخ دان اور سیاح اس کہانی کی عظمت کو سراہتے۔ شہر کی انتظامیہ نے بھی اس مقام کی دیکھ بھال اور ترقی کے لیے مزید وسائل فراہم کیے تاکہ یہ مقام آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رہ سکے۔ اس واقعے کے بعد مدینہ منورہ میں ثقافت کو اجاگر کیا جاتا۔ یہ تقریبات نہ صرف مقامی لوگوں کے لیے تفریح کی وجہ بنتی بلکہ شہر کی معیشت کو بھی ترقی دیتی۔ مدینہ کے لوگوں نے اپنی تاریخ اور ثقافت پر فخر کرنا سیکھ لیا۔ ہر گلی، ہر عمارت اور ہر چہرے پر مدینہ کی شاندار تاریخ کی جھلک نظر آنے لگی۔ اس جھونپڑی کی کہانی نے نہ صرف ایک وعدے کو محفوظ کیا بلکہ مدینہ منورہ کے مستقبل کی بنیادوں کو بھی مضبوط کیا۔ اس طرح مدینہ نے دنیا کو یہ سکھایا کہ جدیدیت اور ترقی کے سفر میں اپنی جڑوں سے جڑے رہنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ مدینہ منورہ کی جھونپڑی کی یہ کہانی نسل در نسل منتقل ہونے لگی اور یہ شہر کی تاریخ کا ایک لازمی حصہ بن گئے۔ لوگ اپنی محفلوں میں اس واقعے کا تذکرہ کرتے اور نئی نسل کو بتاتے کہ کیسے ایک معمر عورت کی محبت اور وفاداری نے مدینہ کی ثقافتی ورثے کو محفوظ کیا۔ مدینہ کی یونیورسٹیوں اور اسکولوں میں اس کہانی کو نصاب میں شامل کر لیا گیا تاکہ بچے اپنی تاریخ سے واقف ہوں اور اس پر فخر کریں۔ اور اس واقعے نے نہ صرف شہر کی شناخت کو مضبوط کیا بلکہ لوگوں میں اپنے ورثے کی حفاظت کا شعور بھی پیدا کیا۔ حکومت نے بھی اس واقعے سے سبق سیکھا اور دیگر تاریخی مقامات کی حفاظت کے لیے مزید اقدامات کیے۔ مدینہ منورہ کے مکینوں نے اپنی تاریخ کی قدر کرتے ہوئے اسے محفوظ رکھنے کی عزم کا ارادہ کیا۔ اس جھونپڑی کی کہانی جو کبھی ایک عام عورت کی استقامت کی علامت تھی، اب مدینہ منورہ کی روح، اس کے لوگوں کی پہچان بن چکی تھی۔ ایسے مدینہ منورہ کی جھونپڑی نے نہ صرف ایک شہر کی تاریخ کو محفوظ کیا بلکہ اس کی روحانی اور ثقافتی شناخت کو بھی ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔